نانی فاطمہ رشتے میں ان کی دور پڑے کی نانی تھی۔ وہ بیوہ تھی اور باجی مریم ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اندرون شہر میں ذاتی گھر تھا۔ انہوں نے شوہر کی وفات کے بعد نیچے والا پورشن کرائے پر دے دیا تھا اور خود اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئی تھیں۔ اس طرح ان کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ٹیپو کی مہربانی سے نظر انتخاب باجی مریم پر پڑی۔ والدین کی وفات کے بعد کبھی کبھار نانی ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتی تھیں، کیونکہ اماں تو اکلوتی تھیں۔ ابا کی طرف سے ایک چچا تھے اور وہ بھی دیار غیر میں کئی سالوں سے تھے۔ نانی جب تشریف لاتی ان چھڑوں میں اچھے خاصے کیڑے نکال کر جاتی تھیں۔ بہرحال اب وہی ان کے مسئلے کا حل نکال سکتی تھیں۔ چنانچہ بقرعید پر ان کے گھر جانا طے پایا تاکہ گوشت دینے کے بہانے باجی مریم اور ان کے متعلق دیگر معاملات اکٹھی کی جا سکیں۔ چنانچہ ان کی خفیہ تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ قربانی کا گوشت بڑے اہتمام سے فروٹ باسکٹ میں سجایا گیا تھا۔ اس کے اوپر پھولوں کی 2-4 پتیاں بھی بکھیری گئی تھیں اور اب بلو اور موبی پوری تیاری کے ساتھ ان کے گھر سامنے کھڑے تھے۔ سیڑھیوں کا دروازہ کھلا تھا، اوپر کا دروازہ بند تھا۔ سیڑھیاں پھلانگتے ہی زور زور سے دروازہ دھڑدھڑایا۔ دروازہ پیٹتے ہی دروازہ کھل گیا۔ نتیجتاً بلو گرتے گرتے بچا۔ السلام علیکم نانی جان، زور و شور سے سلام جاڑا گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو جیتے رہو۔ سر پر ہاتھ پھیر کر ہیئر سٹائل جو گھنٹے بھر کی محنت سے بنایا گیا تھا تباہ کیا گیا۔ اف، یہ بڑے بنا بلو کڑا کر رہ گیا۔ آج ادھر کا رستہ کیسا بھول گئے۔ نانی اندرون لاہوریوں کی خاص زبان رے کی جگہ اڑے بولتی تھی۔ وہ جی کے بھائی جان نے قربانی کا گوشت بھیجا ہے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے باسکٹ ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ گوشت کی سجاوٹ دیکھ کر نانی کی رگ ظرافت بھڑک اٹھی۔ نہ تم یہ گوشت باغ سے توڑ کر لائے ہو جو ٹوکری میں سجایا ہے؟ 2-4 چاندی کے ورق بھی لگا دیتے۔ دونوں پر گھڑوں پانی پڑا تھا مگر وہ دونوں ہی ڈھیر تھے۔ دانت نکال کر خواہ مخواہ ہنسنے لگے۔ اتنے میں مریم باجی کولڈ ڈرنک لے کر اندر آ گئی اور ان دونوں کی باتیں مزید چلنے لگی۔ ہونے والی بھابھی کے احترام میں فوراً کھڑے ہو گئے۔ جی السلام علیکم۔ کورس میں سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ جی، حیرانگی سے کہا گیا۔ پھر سمجھ میں آئی تو بلو اپنی ہانکنے لگا۔ بس جی، ہم تو واقعی کھڑے بندے ہیں، بس کبھی غرور نہیں کیا۔ ہاں، غرور کرنے والی کوئی بات بھی نہیں، میرا مطلب ہے آپ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھ جائیں۔ باجی مریم فوراً بولی۔ او تیری خیر، اب سمجھ آیا، نانی کی بیٹی اڑے کی جگہ رے بولتی ہے۔ حال احوال کے بعد نانی مریم باجی کو ان کے بارے میں بتانے لگی۔ ارے مریم پتر، یہ دونوں اپنے فاروق کے کاکے ہیں، وہی جڑواں کاکے، ہاتھ سے بچے ہیں۔ اماں، مجھے پتا ہے، جب ہم ان کی شاپ پر گئے تھے تو آپ نے بتایا تھا، اور پھر یہ بلو بھائی تو ہمیں اپنی گاڑی پر گھر ہی چھوڑنے آئے تھے، اور پھر جو باتیں شروع ہوئیں تو نانی نے کھانا کھلا کر کے ہی جانے کی اجازت دی۔ پھر یوں ہوا کہ 2-4 بار نانی کے گھر جا کر ان کے کام کرنے پڑے۔ کچن کا پائپ ٹھیک کیا، سیڑھیوں کی ریلنگ کو رنگ کیا، باتھ روم کا نل ٹھیک کیا، اور اسی طرح خدا جھوٹ نہ بلوائے تو گھر میں یہی کام کرتے گش پر گش آتے تھے، اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے کاموں نے نانی کو ان کا گرویدہ کر دیا۔ اگر بھائی جان اتنی پھرتی سے کام کرتے دیکھ لیتے تو مارے صدمے کے بے ہوش ہو جاتے۔ ابھی وہ اگلا قدم اٹھانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ بھائی جان کے ایکسیڈنٹ نے ان سب کے ہوش اڑا دیے۔ بھائی جان کو اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں، بازو فریکچر ہو گیا تھا۔ ان تینوں کی تو مانو نیندیں حرام ہو گئیں۔ وہ تینوں ان کی پٹی سے لگ کر بیٹھ گئے تھے۔ گھر کا نظام الگ دھرم بھرم ہو گیا تھا۔ اب ان تینوں کو بھائی جان کی شدت سے قدر ہوئی تھی۔ تینوں لڑنا جھگڑنا ہنسنا مسکرانا تک بھول چکے تھے۔ اس مشکل وقت میں نانی گھر آئی اور گھر کا نظام باجی مریم کی مدد سے سنبھالا تو انہیں کچھ حوصلہ ملا۔
ادھر بلو نے دکان سنبھالی تو عقل ٹھکانے آ گئی کہ یہ سب بھائی جان نے کس قدر اچھے طریقے سے سنبھال رکھا تھا۔ تقریباً 15 دن بعد طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اس تمام عرصے میں مریم باجی نے گھر بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا تھا۔ اس وقت وہ تینوں اور نانی ہسپتال میں بھائی جان کے کمرے میں تھے جب نرس نے اطلاع دی کہ آج شام تک انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ مجھے تو اب احساس ہوا ہے کہ ہمارے بھائی ہماری باجی ہی نہیں ماں بھی ہیں۔ سوئے ہوئے بھائی جان نے پھٹ سے آنکھیں کھول دیں مگر اس کی گہر افشانیاں رکنے میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ بے شک جلاد بھائی نے ہم سے ماسیوں کی طرح کام کروایا اور خود نائیوں کی طرح ہمارے لیے کھانے پکائے، دھوبیوں کی طرح کپڑے دھوئے اور استری ہم سے کروائی، مگر ہمیشہ ہمارا خیال رکھا۔ ہماری کوئی آپا نہیں تھی مگر انہوں نے آپا بن کر دکھایا۔ بلو نے زور سے پیر مارا تو ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں تو زبان کو بریک لگی۔ بھائی مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ٹیپو کو موقع مل گیا۔ بھائی پلیز آپ اب بھابھی لے آئیں ورنہ یہ تو مجھے سڑے توس اور گندے انڈے کھلا کر مار دیں گے۔ ان دونوں کی تو آنکھیں ابل پڑیں اس کی باتیں سن کر۔ اور نانو پلیز آپ باجی مریم کو ہماری بھابھی بنا دیں، ہم ان کو بہت خوش رکھیں گے، آپ کو بھی نہیں جانے دیں گے۔ ٹیپو نانی کے گھٹنے کو زور زور سے ہلاتے ہوئے ملکہ جذبات کو بھی مات دے رہا تھا۔ آئے ہائے کمبخت مارے، میرا گھٹنا چھوڑے گا تو کچھ کروں گی نا، ہلا پہلے نہیں جاتا اب توڑے گا کیا؟ ٹیپو نے فٹ سے گھٹنا چھوڑ دیا۔ اب تینوں بھائی باجماعت ہاتھ جوڑے بھائی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ بھائی جان نے نانی کی طرف دیکھا تو انہوں نے سر ہلا کر تائید کی۔ بھائی جان کے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ تینوں نے کمرہ بند کر کے باجماعت بنگڑا ڈالا۔ نانی کو اس بات کی خوشی تھی کہ منڈے نے ان کی لاج رکھ لی۔ ٹیپو کو اس بات کی خوشی تھی کہ اب اسے گھر کا کام نہیں کرنا پڑے گا، جبکہ بلو اور موبی اس بات پر خوش تھے کہ اب وہ کنوارے نہیں مریں گے۔ جلال بھائی کی ایک نکی جئی ہاں نے ان کے گھر میں خوشیاں بکھیر دیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری یہ سنائی گئی کہانی بہت پسند آئے گی۔ آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔